جب کچھ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ہمراہ زندگی گزاریں، یقیناً مشترکہ ضروریات وجود میں آتی ہیں، مثلاً امن قائم کرنا، شہری خدمات، بنیادی ادارے، صاف پانی، علاج و معالج، عمومی تعلیم اور اسی قسم کی کئی چیزیں، ایسی ضرورتیں جن کی خاطر لوگ حکومتیں قائم کرتے ہیں۔ ان کاموں کو انجام دینے کی خاطر حکومتوں کو اخراجات کرنا ہوتے ہیں۔ لوگ بھی اس میں شریک ہیں کیونکہ سب لوگ وسائل سے استفادہ کرتے ہیں، لہٰذا وہ ٹیکس ادا کر کے ان کے اخراجات پورا کریں۔ ٹیکس وصول کرنے کے لیے حکومتیں مختلف طریقے اپناتی ہیں۔ سادہ ترین طریقہ یہ تھا کہ وہ عوام کی آمدن سے ٹیکس لیتے تھے، پھر تدریجاً منافع پر ٹیکس، سرمایہ، جائیداد اور اب آخر میں بڑھنے والی ویلیو پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ آج مغربی ممالک کے پاس ترقی یافتہ ٹیکس سسٹم موجود ہے۔ وہ اپنے زیادہ تر اخراجات کو ٹیکس کی جمع آوری سے پورا کرتے ہیں۔ مثلاً امریکہ 2013 میں اپنے بجٹ کا 95% حصہ ٹیکس سے پورا کرنے میں کامیاب رہا۔ یہ چیز دوسرے ممالک کے لیے بھی دلچسپ اور جاذب تھی۔ بہت سی حکومتیں کوشش کر رہی ہیں کہ اسی قسم کا ٹیکس نظام رائج کریں، لیکن حکومتی اخراجات سے ہٹ کر دیکھیں کہ کیا ٹیکس سسٹم صحیح طریقے پر چل رہے ہیں۔ آج مغرب میں وہ لوگ جن کی آمدن ہر سال تیزی سے بڑھ رہی ہے، نہ صرف یہ کہ وہ جو ٹیکس ادا کرتے ہیں اس کی شرح میں اس قدر اضافہ نہیں ہو رہا، بلکہ انہیں ٹیکس معافی کی خصوصی رعایت بھی دی جا رہی ہیں۔ کاروبار میں بہتری کے بہانے سے انہیں ٹیکس کی ادائیگی سے معاف کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر امریکی حکومت نے گزشتہ دہائی میں ٹیکس معافی کے کئی قانون پاس کیے، جبکہ امریکہ میں 1993 سے لے کر 2012 تک 1% لوگوں کی آمدن میں 86% اضافہ ہوا تھا اور 99% عوام کی آمدن میں صرف 6.6% اضافہ ہوا تھا۔ آج کل حکومتیں زیادہ تر ٹیکس جو وصول کرتی ہیں وہ لوگوں کی آمدن سے ہے۔ انہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کی ضروریات زندگی پر کتنے اخراجات آتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی شخص اپنے اخراجات کرے، حکومت پہلے ہی اپنا حصہ اٹھا لیتی ہے اور باقی ماندہ رقم کے ساتھ جب لوگ ضرورت کی چیزیں خریدنے جاتے ہیں تو پیسے کی ویلیو پر لگائے گئے ٹیکس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسلام کے معاشی نظام میں حکومت کے اخراجات پورے کرنے کے لیے دنیا میں رائج نظام سے بالکل الگ نظام وضع ہوا ہے۔ لوگوں کو 1 سال تک مہلت دی جاتی ہے کہ اپنی زندگی کی تمام ضروریات کو اپنی آمدن سے پورا کریں۔ اگر سال کے آخر میں کچھ باقی بچ جائے تو اس میں سے 20% اسلامی حکومت کو ادا کیا جائے یا موجودہ دور میں اپنے مرجع تقلید کو، جسے خمس کہتے ہیں۔ خمس دین اسلام کی 10 فروعات کا ایک جزء ہے، ایک کلیدی اصول ہے کہ جس میں سارے لوگ اسلامی حکومت کے اخراجات کو پورا کرنے میں عدل و انصاف کی بنیاد پر برابر کے شریک ہیں۔ خمس کے معین شدہ مصارف بتاتے ہیں کہ حکومت کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے یہ ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ جان لو کہ تمہیں جو منافع حاصل ہوتا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے اور رسول اور ان کے اقربا، یتیم، مساکین اور ابن السبیل کے لیے ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 41۔ یہ مسئلہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ولایت فقیہ میں تفصیلی طور پر بیان کیا ہے۔ امام کی نگاہ میں خمس اور دوسرے مالی واجبات جنہیں اسلام نے متعین کیا ہے اور بجٹ مقرر کیا ہے بتاتا ہے کہ یہ صرف غریبوں اور سادات کے لیے ہی نہیں بلکہ حکومت کی تشکیل اور ایک بڑی حکومت کے اخراجات کو پورا کرنے کی خاطر ہے۔ اگر اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آ جائے تو اسے انہی مالی واجبات سے چلایا جائے گا۔ اسلامی حکومت کے اخراجات کو پورا کرنے میں سب لوگ برابر کے شریک ہیں۔ سرمایہ دار لوگ جو معاشرے کے وسائل سے زیادہ استفادہ کرتے ہیں اور ان کی آمدن کی شرح بھی زیادہ ہے، حکومتی اخراجات کو پورے کرنے میں زیادہ واجبات کی ادائیگی ان کے ذمہ ہے۔ غریب و غربا چاہے کم ذمہ دار ہیں لیکن اپنی حد تک وہ حصے دار ہیں۔ مغرب میں حاکم ٹیکس سسٹم میں کاروبار میں بہتری کے بہانے سے سرمایہ داروں کے لیے ٹیکس کی ادائیگی میں بے حساب جو معافی دی جاتی ہے، اسلامی نظام میں اس قسم کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ خمس کے حساب میں شفافیت پہلی چیز ہے۔ لوگ رضاکارانہ آتے ہیں اور فقہی ماہرین سے مشورے کے ساتھ اپنی سال بھر کی آمدن کا حساب لگاتے ہیں۔ اپنی مکمل مرضی کے ساتھ خمس کی رقم کو اسلامی حکومت کے اختیار میں یا مرجع کے اختیار میں دیتے ہیں۔ وہ لوگ خدا تعالیٰ کو اپنے مال کے محاسبے پر ناظر جانتے ہیں اور وہ صرف ایک اقتصادی کام نہیں کر رہے ہوتے بلکہ خدا کی عبادت انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، خمس کی ادائیگی آپ کے رزق کی چابی ہے، آپ کے گناہوں کی معافی کا سبب اور ایسا ذخیرہ ہے جو بے نوائی کے دن تمہارے لیے جمع ہو رہا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو خدا کی خاطر اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے۔ اصول کافی۔